سب سے پہلا سوال تو یہی ہوتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں جہاد کیوں نہیں شروع ہوا، جہاں سے دعوت شروع ہوئی؟ کیونکہ جہاد بظاہر جنگ کا نام ہے، اس میں خون ریزی ہوتی ہے، اس میں گرفتاریاں ہوتی ہیں، اس میں گھر اجڑتے ہیں، ملک برباد ہوتے ہیں۔ اس کی جو فقہ الجہاد تھا وہ یہی تھا کہ جتنے بھی ایسے چیزیں ہو سکتی ہیں جو جہاد کے لیے عذر بن سکتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے وہ سارے کام 13 سال مکہ مکرمہ میں کروائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو، قریش مکہ کو ان تمام حالات سے گزارا جن کے بارے میں کہا جا سکتا تھا کہ نہیں، جنگ کی ضرورت نہیں ہے، یہ کر لیں تو کام ہو سکتا ہے، یہ کر لیں تو کام ہو سکتا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسب و نسب کتنا عظیم تھا کہ اس سے بہتر کوئی نسب پوری کائنات میں نہیں۔ پھر آپ کے اخلاق، آپ کا کردار، جسے کریکٹر آج کل کہتے ہیں، بہت بڑی بات، وہ اتنا عظیم اور اتنا شفاف اور اتنا واضح تھا کہ آپ کو صادق اور امین کہا جاتا تھا، امانتیں لوگ رکھواتے تھے، فیصلے آپ سے کرواتے تھے، عقل اور فہم، شرافت، نجابت، فصاحت و بلاغت، اور جو آپ کو پیغام دیا گیا وہ آسمانی اور آفاقی پیغام تھا۔ اور اس زمانے میں جس چیز پہ لوگ فخر کرتے تھے وہ فصاحت و بلاغت، تو اللہ نے قرآن ایسا نازل فرمایا جس کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، لاجواب کتاب تھی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دعوت دینے کا جو انداز تھا، جو اخلاق تھے، جس اخلاق کے ساتھ، جس ترتیب کے ساتھ، جس منصوبہ بندی کے ساتھ، جس پیار محبت سے آپ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے، آپ نے سری دعوت بھی 3 سال آپ نے، جب غار حرا میں آپ کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی اور صفا پہ آپ نے چڑھ کے جو اعلان فرمایا، اس میں 3 سال کا وقفہ ہے، تو 3 سال آپ نے سرن خفیہ طریقے سے دعوت دی، گھروں پہ جا جا کر، شخصی طور پہ مل کے، رات میں، دن میں، چھپ چھپا کر۔ پھر جب اعلان کیا اور اعلان کے بعد جتنے حالات واقعات پیش آئے، اس میں مشرکین کی طرف سے جو آپ کو ساحر اور مجنون کہا گیا، تکلیفیں پہنچائی گئیں، صحابہ کرام کو تکلیفیں پہنچائی گئیں، تو دعوت دینے کے لیے زبان سے دعوت دینا، اخلاق سے دعوت دینا، پیار محبت سے، صلہ رحمی کا خیال رکھنا، قرابت اور رشتہ داری کا، دوستی کا، قبائلی نظام کا، وانذر عشیرتک الاقربین، تو آپ نے سب رشتہ داروں کو گھر پہ دعوت کی، ان کو دمبا کھلایا، پہلے دمبا کھلا کے پھر آپ نے دعوت دی۔ یہ جو تبلیغی جماعت والے شروع میں کوئی دعوت وغیرہ کرتے ہیں وہ اسی وجہ سے کرتے ہیں۔ تو 13 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری سیرت ہے اور صحابہ کرام کی سیرت، تو اس کے نتیجے میں کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ بہت تھوڑے سے لوگ مسلمان ہوئے۔ اور جب آپ نے ہجرت کی اور آپ نے تلوار اٹھائی، ریاست قائم ہوئی اور جہاد شروع ہوا، تو پھر کیا ہوا؟ یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جہاد کے بغیر گزارا نہیں، جہاد کے بغیر گزارا نہیں۔ اگر جہاد کے بغیر گزارا ہو سکتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کی میٹھی زبان ہو سکتی ہے، بہتر اخلاق ہو سکتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جہاد کی ضرورت ہے۔ دوسری بات ہے کہ جہاد کے لیے قوت اور طاقت کی ضرورت ہے۔ مکہ مکرمہ میں تو آپ مغلوب تھے نا مسلمان، وہ طاقت ہی نہیں تھی۔ تیسری بات یہ ہے کہ کسی بھی جنگ کے لیے ریاست کا ہونا ضروری ہے، تو ریاست وہاں نہیں تھی۔ اگر کچھ طاقت ہو بھی جاتی تو ریاست نہیں تھی، اور جب ریاست قائم ہوئی مدینہ منورہ میں تو اس کے بعد جہاد شروع ہوا۔ چوتھی چیز وہ یہ کہ اسباب کا اختیار کرنا۔ ہمارا جو دین ہے، دین فطرت ہے، دین اسباب ہے۔ اس کو ہمارے دین کے بہت سارے نام ہیں، اس میں دین فطرت بھی ایک نام ہے اور دین اسباب بھی۔ اس میں رہبانیت نہیں ہے، اس میں اسباب کا ترک نہیں ہے۔ تو یہ جو جہاد مکہ میں فرض نہیں ہوا، مدینہ میں فرض ہوا، ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ وہاں جہاد کے اسباب نہیں تھے، جہاد کے اسباب نہیں تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں سے گزار دیا، جتنی بھی 13 سال کی مکہ مکرمہ کی زندگی ہے، کا بہت تفصیل کے ساتھ سیرت میں، قرآن میں، حدیث میں اس کا ذکر موجود ہے، تو اس کے بعد سے جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکام نازل ہوئے وہ قیامت تک کے لیے تھے۔ اس لیے قیامت تک جہاد قائم رہے گا، باقی رہے گا، الی ان یقاتل آخر هذه الامت الدجال، یہاں تک کہ دجال جب آئے گا تو بھی اس سے قتال سے ہی وہ فتنہ ختم ہوگا۔ آئی سمجھ میں؟ لن یصلح آخر هذه الامت الا بما صلح به اولها۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس امت کا عروج اسی چیز سے ہوگا، امت کا آخری حصے میں عروج اسی چیز سے ہوگا جس سے ابتدا میں ہوا تھا۔ تو ابتدا میں کس چیز سے عروج ہوا تھا؟ جہاد سے۔ تو آخر میں بھی
جہاد ہی ہوگا.